اور ہر چارٹ میں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ پیسہ کیسے آتا ہے وہ ہم چارٹ میں دیکھتے ہیں اور اس کا یوگ دیکھ کر ہم اسی سے ریلیٹڈ کام کر کے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہارڈ ورک نہیں کرنی پڑتی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں، پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، لیکن پیسے سے پیسہ نہیں آتا کوئی بھی کام کرنے سے۔ ہاں، اگر وہ چارٹ کے اکارڈنگ وہ کام کر رہا ہے تو اس کے پاس 100% پیسہ آئے گا، یہ پکی بات ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ اسٹرولوجی سیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا، آپ کے پاس تو جب کلائنٹ آئے گا تب آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے چارٹ میں دیکھیں کہ ہمیں پیسہ کیسے بنانا ہے، اور یہ آسان کلیہ بھی ہے کہ اپنے چارٹ سے دیکھ کر آپ نے اس سے ریلیٹڈ اس گھر کو ایکٹیو کیا اور پیسہ کمانا شروع کر دیا۔ آپ کو وہ دشا نظر آ گئی کہ یار مجھے یہاں سے پیسہ آنا ہے، میں یہاں پر انویسٹ کر دوں، آپ کو پیسہ آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر پیسہ لگاتے رہتے ہیں لیکن پیسہ نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ چارٹ کے اکارڈنگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، نہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو چارٹ بن کر آیا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی جب ہم پیدا ہوئے تو اس ٹائم جو ہے سیاروں کی پوزیشن کیا تھی، تو ہم اپنے چارٹ کو دیکھتے ہیں، اپنے چارٹ کے حساب سے دیکھیں کہ ہمیں پیسہ کیسے آئے گا، ہماری جو ہے میرج کیسی رہنے والی ہے، ہم کہاں کہاں پر ٹریول کریں گے، والدین کے ساتھ کیسے اچھے تعلقات رہیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے تعلقات رہیں گے، ہمیں بیماریاں کون سی ہوں گی، ہمارے بچے کتنے ہوں گے، ہمارے دشمن کون بنیں گے، ٹھیک ہے، ہماری شادیاں کتنی ہوں گی، مطلب دنیا بھر کی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ گھروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو سکتا ہے۔ اب جیسے کہ بیماریوں کی بات ہوئی تو آپ اپنی بیماریوں پر قابو پا سکتے ہیں جب آپ کو پتا چلا کہ مجھے یہ بیماری ہو سکتی ہے چارٹ کے اکارڈنگ، اور ویسے ہوتا بھی ہے، تو آپ ان چیزوں سے ریلیٹڈ پرہیز کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو بیماری نہیں ہوگی۔ آپ کے بچوں نے یا آپ کے بچے کتنے ہوں گے، یا جو ہے آپ جو ہے کون سی ایجوکیشن لیں گے، کس فیلڈ میں جانے والے ہیں، کون سا ایسا کاروبار کرنا چاہیے جس سے ہمیں پیسہ آئے، یا جس میں ہمارا نام شہرت بڑھے، یا جو ہے گورنمنٹ جاب لگے گی کہ نہیں لگے گی، سارا کچھ جو ہے چارٹ میں نظر آ جاتا ہے، اور اس کے اکارڈنگ ہم اس کو پرڈکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس سال میں یا اس پیریڈ میں آپ کی شادی ہوگی یا آپ کو گورنمنٹ جاب ملے گی، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مطلب وہ آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیکنڈ ہاؤس کے حوالے سے۔ سیکنڈ ہاؤس بتاتا ہے ویلتھ کے بارے میں، کہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور پیسہ کیسے جنریٹ کریں گے آپ، دوسرا گھر بتا دیتا ہے۔ یعنی ہم نے فلکیات میں دیکھا کہ سیاروں کی پوزیشن کیا تھی، سیارے جو ہیں ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کس دشا میں کام کرنا چاہیے یا کس سمت میں جانا چاہیے۔ تو سیکنڈ ہاؤس پیسے کا ہے، دوسرے گھر کو ہم پیسے سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور آج ہم یہ سیکھنے والے ہیں، ہم اپنے چارٹ کے اکارڈنگ، یعنی بھی کوئی بھی لگن آ جائے لیکن اس کا جو دوسرا گھر ہے وہ کہاں پر جا کر بیٹھا ہے، کن گھروں سے اس نے لنک بنایا ہوا ہے، ان گھروں سے ریلیٹڈ اگر تو آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو بآسانی پیسہ آ رہا ہوگا۔ اگر آپ اس سے ریلیٹڈ اگر کام نہیں کر رہے تو آپ کو پیسہ نہیں آئے گا۔ تو آج ہم یہ سیکھنے والے۔ اب دوسرے گھر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے ایسے اور کون سے گھر ہیں جن کو ایکٹیو کرنے سے پیسہ آتا ہے۔ ان گھروں کو ایکٹیو کرنا سیکھ جائیں گے آپ تو آپ کا جو دوسرا گھر ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ اگر کوئی گھر خراب ہو جاتا ہے، پلانٹ خراب نہیں ہے، تو گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں آپ وہ سامان رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، آپ سامان جو ہے
آپ نے رکھ بھی دیا، وہاں پر کسی طرح سے پانی آ رہا ہے، وہاں پر کوئی گندگی ہے، تو وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پلینٹ کیا ہوتا ہے، یعنی اس گھر کا مالک کیا ہوتا ہے، وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو کما کر آتا ہے۔ اس چیز کو ایسے سمجھیں کہ گھر جو ہوتا ہے وہ ایک بیوی ہوتی ہے، 12 گھر ہے تو 12 بیویاں سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو مالک ہوگا، اب جیسے کہ یہ فرسٹ ہاؤس ہے، فرسٹ ہاؤس کا مالک بنے گا مارس، وہ بتائے گا وہ کیسے جا کر کما کر آتا ہے، اور کما کے آنے کے بعد وہ دیتا ہے گھروں کو، اس گھر کو دے دیتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ جو سنبھالنے والی ہے پیسے کو وہ ٹھیک ہے، یا جو باہر جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ کچھ کیسوں میں نے دیکھا ہے کہ جو شوہر ہے وہ کماتا نہیں، اور بیوی جو ہے وہ کما کر اپنے گھر بار اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ کئی گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر کما کر آتا ہے، بیوی جوڑنا نہیں چاہتی، وہ خرچہ کر دیتی۔ اسی طرح آپ گھر کو اور پلینٹ کو ایسے سمجھیں کہ جو پلینٹ ہے وہ چیزوں کو اکٹھا کر کے آتا ہے، اگر اس میں طاقت ہے تو وہ چیزوں کو باہر سے لے کر آئے گا۔ جو گھر ہوتا ہے اگر وہ اچھا ہے تو وہ ان چیزوں کو محفوظ رکھے گا، ان کو جوڑ کر رکھے گا گھروں میں۔ تو یہ دو چیزیں ہوں گی۔ تو آج ہم دیکھیں گے دوسرے گھر کو مضبوطی دینے کے لیے ایسے کون سے گھر ہیں جن کو ایکٹیو کرنا بہت ضروری ہے۔ پچھلی کلاس میں نے بولا تھا ہر گھر سے جو 12واں گھر ہوتا ہے وہ اس کے لاس کا ہوتا ہے۔ اب سیکنڈ کا جو لاس کرے گا وہ کرے گا فرسٹ ہاؤس، یعنی کہ پہلا گھر جو ہے وہ اس کے لاس کا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے سے دوسرا، یعنی کہ دوسرا گھر جو ہوگا وہ اس کو مضبوطی دے گا۔ ہر گھر سے 12واں گھر جو ہے اس کا لاس کرے گا، اور ہر گھر سے اس کا جو دوسرا گھر ہے وہ اس گھر کو مضبوطی دے گا۔ اب جیسے کہ میں نے دیکھا سیکنڈ ہاؤس کا لاس کون کر رہا ہے؟ فرسٹ ہاؤس۔ اب فرسٹ ہاؤس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ابھی، اب سمجھیں یہ اس کا لاس ہو گیا۔ سیکنڈ ہاؤس کو مضبوطی کون دے گا؟ تھرڈ ہاؤس، سمجھیں اس بات کو۔ تیسرا گھر دوسرے گھر کو مضبوطی دے گا، یعنی دوسرے گھر کو اگر مضبوطی دینے والا ہے وہ تھرڈ ہاؤس ہے۔ اب یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ تھرڈ ہاؤس کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ تیسرا گھر آپ کی ہارڈ ورک ہے، تیسرا گھر کانفیڈنس، تیسرا گھر رابطوں کا ہے، تیسرا گھر گفتگو کا ہے، تیسرا گھر ملنے جلنے کا ہے، تیسرا گھر مارکیٹنگ کا ہے، تیسرا گھر خود اعتمادی کا ہے، تیسرا گھر ٹور اینڈ ٹریول کا ہے۔ اب اگر آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، آپ ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہتے، آپ لوگوں سے رابطے میں نہیں رہنا چاہتے، آپ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، تو آپ اپنا پیسہ نہیں کما سکتے، کیونکہ دوسرا گھر پیسے کا ہے۔ تو تھرڈ ہاؤس کو آپ استعمال میں لائیں گے، اس کو ایکٹیو کریں گے تو آپ کو پیسہ آئے گا۔ آپ لوگوں سے آپ گفتگو میں، یعنی اب کیا ہوتا ہے، ایک کلائنٹ جب آتا ہے تو آپ اس سے جب بات چیت کرتے ہیں، اگر آپ کی گفتگو اچھی نہیں ہے، آپ کا لہجہ اچھا نہیں ہے، تو وہ جو کلائنٹ ہے وہ بھاگ جائے گا۔ تھرڈ ہاؤس کوششوں کا ہے، یہ بندہ کوشش ہی نہیں کرنا چاہتا کہ میں آگے بڑھوں، تو پیسہ کیسے آئے گا؟ یہ ہم نے سمجھ لیا۔ تھرڈ ہاؤس سے ریلیٹڈ یہ میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تھرڈ ہاؤس کو کیوں ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں دوسرے سے 11واں ہاؤس، یعنی کہ اس کی خواہشات، اس کی امیدوں کا، اس کے پروفٹ کا، تو وہ بنتا ہے 12واں ہاؤس، یعنی کہ ہمارے لیے تو بنے گا 12واں ہاؤس۔ ہماری باڈی فرسٹ ہاؤس ہے، ہمارا برین فرسٹ ہاؤس ہے، اس کا لاس کون کرے گا؟ 12واں ہاؤس۔ اب سیکنڈ ہاؤس کے لیے اس کا بن گیا 11واں ہاؤس۔ یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے؟
جب تک آپ چارٹ میں ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کیسے پریڈکشن دیں، یا اس بندے کی جو لائف ہے، یا وہ جو ہمارے پاس کلائنٹ آیا ہے اس کو ہم کیا مشورہ دیں کہ اس کو جو ہے آرام ملے، اس کو راحت ملے. کیونکہ ہمارا کام ایک ڈاکٹر کی طرح ہے. اسٹرالوجی جو ہے وہ صرف سیاروں سے ریلیٹڈ اس کی پرسنالٹی بتانے کے بارے میں نہیں ہے، اس کی زندگی آسان کرنے کے بارے میں، کہ آپ یہ کام کریں گے آپ کو پیسہ آئے گا، آپ یہ ایجوکیشن حاصل کریں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ کا سپاؤس اس نیچر کا ہے، آپ کو اس کے ساتھ اس برتاؤ سے بہیو کرنا پڑے گا، اس کا مزاج اس طرح کا ہے، آپ کا مزاج اس طرح سے ہے. یعنی کہ ہمیں اس کا علاج کرنا ہے. اب 12واں ہاؤس بن گیا سیکرڈ ہاؤس کے لیے 11واں ہاؤس، یعنی کہ اس کی خواہشات پورا ہونے کا. جیسے کہ ہمارا 11واں ہاؤس ہماری جو ہے امیدوں کا ہے، پروفٹ کا ہے، اسی طرح سیکرڈ ہاؤس سے 11واں ہاؤس یعنی 12واں ہاؤس جو ہے اس کا 11واں ہاؤس ہے، اس کی امیدیں، اس کا پروفٹ. اب 12واں ہاؤس کو ہم کیوں ایکٹیو کریں؟ 12واں ہاؤس کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ ہم نے پڑھا ہوگا 12واں ہاؤس لاسز کا ہے، نقصان کا ہے، لیکن وہ تو ہمارے لیے ہے. اب اس کے لیے تو 11واں بن گیا. تو 12ویں گھر میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ آتا ہے انویسٹمنٹ. سیکنڈ میں آتا ہے صدقہ اور خیرات. اسی لیے ہمارے دین میں بھی ہے کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جیسے یہ بندہ صدقہ خیرات کرنا شروع کرے گا، اس کا سیکنڈ ہاؤس اچھا ہو جائے، پیسہ آئے گا. جیسے ہی جب تک یہ انویسٹ نہیں کرنا چاہے گا تب تک پیسہ نہیں آئے گا. کوئی بھی کام ہو پیسہ لگانا پڑتا ہے تبھی تو ملتا ہے پیسہ. اب جیسے کہ آپ سیکھ رہے ہو، آپ نے فیس پے کی، آپ کو نالج مل رہی ہے. اب میں نے پیسہ لیا، میں ہارڈ ورک کر رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، اس پیسے سے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں بانٹتا بھی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو ٹائم بھی دے رہا ہوں، آپ کو پڑھا بھی رہا ہوں، نالج بھی دے رہا ہوں. اور آپ نے جو انویسٹ کیا، آپ اس انویسٹ کی صورت میں آپ مجھ سے یہ علم لے بھی رہے ہیں، اور آگے یہ علم آپ کو کام بھی آئے گا. آپ یہ سمجھے دولت صرف دولت نہیں ہے، بچے بھی آپ کی دولت ہیں. علم بھی بہت بڑی دولت ہے. سب سے بڑی دولت اگر علم کو دیکھا جائے، یہ جو علم ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے. تو علم کو بھی بولا گیا ہے کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے. لیکن ہم آج دنیا میں ڈوب گئے کہ دنیا جو ہے صرف پیسے کی ہے، اور پیسہ ہی بہت بڑی چیز ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جس کے پاس نالج ہے، علم ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی ہار نہیں مان سکتا. وہ کسی کی لائف جو ہے اس کو سنوارنے کا بھی کام کرے گا، اپنی لائف بھی سنوار جائے گا. تو اصل جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ 12واں ہاؤس یعنی اس سے 11واں ہاؤس جو ہے وہ اس کے امیدوں کا ہے، پروفٹ کا ہے. تو صدقہ خیرات کرتے رہیں، انویسٹ کرتے رہیں کسی چیز کے اوپر بھی جو آپ کو اچھا لگے. کیونکہ آپ اب جو ہے پڑھ رہے ہیں، ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ کس ہاؤس میں کیا جائے گا تو کون سا ہم کام کریں گے. یعنی سیکرڈ ہاؤس کا مالک جہاں بھی جائے گا اس سے ریلیٹڈ کچھ کام ہوتے ہیں، وہ پڑھیں گے آج ہم. تو یہ میں نے تھوڑا سا ڈیلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اب امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. یعنی کہ ہمیں دوسرے گھر کو اگر استعمال میں لانا ہے، دوسرے گھر کا بینیفٹ لینا ہے، تھرڈ ہاؤس کو اور 12ویں ہاؤس کو ایکٹیو کرنے پڑے گا. جیسے ہی ایکٹیو کریں گے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. اب ہم یہ پڑھیں گے کہ سیکنڈ دوسرے گھر کا مالک اگر آ جاتا ہے فرسٹ ہاؤس میں، تو فرسٹ ہاؤس سے ریلیٹڈ ایسا کون سا کام ہے جس کو کرنے سے ہمیں پیسہ آئے گا. فرسٹ ہاؤس کیا بتاتا ہے؟ فرسٹ ہاؤس ہماری باڈی ہے، فرسٹ ہاؤس ہماری پرسنالٹی ہے، فرسٹ ہاؤس ہمارا دماغ ہے.
तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि फर्स्ट हाउस रिलेटेड ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिससे हमें पैसा आए। जितने भी बॉडी मसाज करने वाले हैं वो फर्स्ट हाउस वाले हैं। जितने भी बॉडी बिल्डर हैं ये फर्स्ट हाउस वाले हैं। जैसे जिम क्लब खोल लिया वो भी, जिनका भी दूसरे घर का मालिक फर्स्ट हाउस में आता है, तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड हम देख रहे हैं कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमें पैसा आए। जितने भी रेसलर हैं, खिलाड़ी हैं, वो फर्स्ट हाउस में आते हैं। जितने भी जिस्मानी काम करने वाले हैं वो फर्स्ट हाउस में आते हैं। और जितने भी दिमाग का इस्तेमाल करने वाले हैं वो फर्स्ट हाउस वाले होते हैं, यानी इससे रिलेटेड हम काम करते हैं। और भी कई चीजें आप निकालेंगे, ये आपको एक मैं कुलिया दे रहा हूं कि आप इनको निकालें कि कैसे हम पैसा जनरेट करें। तो फर्स्ट हाउस में हमने देखा फिजियोथेरापिस्ट वो आ जाते हैं। अब ब्रेन जो है, ब्रेन क्योंकि दिमाग है, तो जितने भी नफ्सियात के डॉक्टर जो है, साइकाट्रिस्ट जो बोला जाता है, वो भी फर्स्ट हाउस में आ जाते हैं। और जो मतलब कि एक तरह के मेरे ध्यान से निकल गया, लेकिन मतलब आप पीडीएफ से वो निकाल कर आप देख सकते हैं कि कैसे फर्स्ट हाउस से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं कि वहां से हमें पैसा आएगा। सेकंड हाउस का मालिक दूसरे घर में बैठ जाता है, यानी अपने ही घर में बैठ जाता है, तो वो क्या कहेगा कि हम कैसा काम करेंगे। अब दूसरा घर मैंने आपको लिखवाया था, फैमिली का है, फूड का है, ज्वेलरी का है, जेमस्टोन का है, चेहरे का है, दांतों का है, होंठ है इसमें, गला है इसमें। तो क्या आ सकता है, गला यानी सिंगिंग, फूड यानी रेस्टोरेंट, चेहरा यानी कॉस्मेटिक्स का काम, जो जितना भी ब्यूटी पार्लर का काम है या कॉस्मेटिक्स है वो सब इसमें आ जाते हैं। फिर दूसरा घर क्योंकि बैंक का है तो फाइनेंस में काम करने वाले। दूसरा घर आपकी फैमिली का है तो फैमिली बिजनेस कर सकता है ये बंदा। दूसरा घर क्योंकि आपकी आवाज का है तो जितने भी शायर आप देखेंगे, शायरो शायरी करने वाले, वो दूसरे घर में आ जाते हैं। और जितना भी ब्यूटी पार्लर का काम है वो सेकंड हाउस में आएगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो इन चीजों के बारे में बताता है। दूसरा घर आपका चेहरा है। अब दूसरे घर का मालिक आ गया थर्ड हाउस में। अब तीसरा घर क्या बताएगा, यानी आपने ये देखना है कि मेरे दूसरे घर का मालिक जिस भी हाउस में गया उस घर से रिलेटेड मैंने काम करना है, पैसा आपको आना शुरू हो जाए। अब ऐसा भी नहीं होगा कि दूसरे घर का मालिक अगर मिसाल के तौर पर इसी तीसरे में बैठा हुआ है तो हो सकता है कि 11वें हाउस का भी मालिक आकर तीसरे घर में बैठ जाए। तो अब हम उनको जोड़ेंगे कैसे? ऐसे ही जोड़ेंगे, क्योंकि जब आपने एक एक घर में चीजों को समझ लिया, याद कर लिया, तो उन चीजों को आप उनको उनके साथ जोड़ सकते हैं। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस मार्केटिंग है। थर्ड हाउस टूर एंड ट्रेवल है। ठीक है। थर्ड हाउस जो है कमीशन एजेंट का है। थर्ड हाउस बिचौलिया का है। थर्ड हाउस सोशल मीडिया है। बिचौलिया मीन्स के जैसे कि उसे भी हम एक कमीशन एजेंट के तौर पर देखते हैं, जो कमीशन शुदा आमदनी होती है ना, वो थर्ड हाउस से। तो ऐसा बंदा जो है मार्केटिंग से रिलेटेड काम करता होगा, सोशल मीडिया से रिलेटेड उस बंदे को जो है पैसा आ सकता है। हॉकर हो गया, ब्रोकर हो गया, ट्रेडर, ट्रेडर भी थर्ड हाउस में आता है। तो इससे रिलेटेड, शॉर्ट ट्रैवल से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड इस बंदे को पैसा आ सकता है। या जितने भी रक्षा ड्राइवर जितने भी हैं, ट्रांसपोर्ट जितनी भी है, जो ट्रांसपोर्ट है उससे रिलेटेड इस बंदे को पैसा आएगा। थर्ड हाउस हाथ और बाजू का है,
تو ایسا بندہ ہاتھ اور بازو سے ریلیٹڈ، یعنی کہ ایسا کوئی کام کرتا ہوگا جس سے اس بندے کو پیسہ آئے گا۔ آپ تھرڈ ہاؤس میں جو جو چیزیں آئیں گی آپ ان کے ساتھ جوڑتے جائیں، ان کو دیکھتے جائیں۔ تھرڈ ہاؤس جو ہے، یہاں سے بھی ہم ایک کھلاڑی کو دیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے ہاتھوں سے ریلیٹڈ بتایا، جیسے کہ ایک نائی جو ہوتا ہے وہ بھی ہاتھوں سے ریلیٹڈ، جو ایک درزی ہے، ٹیلر ہے، یا باربیکیو کام کرنے والا ہے، یا جیسے کہ پینٹر جو ہوتے ہیں، یا موچی جو ہوتے ہیں، ہاتھ سے ریلیٹڈ جو کام کرتے ہیں، یا مشینوں کے اوپر جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں، تو ان بندوں کو، یعنی تھرڈ ہاؤس میں جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، ان چیزوں سے ریلیٹڈ اس بندے کو پیسہ آئے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں فورتھ ہاؤس میں، کہ فورتھ ہاؤس میں اگر دوسرے گھر کا مالک جاتا ہے تو وہ کیسے آئے گا پیسہ؟ ایسے کون سا ایسا کام ہے جو فورتھ ہاؤس سے ریلیٹڈ ہم کرتے ہیں؟ چوتھا گھر میں نے بتایا تھا والدہ کا ہوتا ہے، چوتھا گھر آپ کے گھر کا ہوتا ہے، جائیداد کا ہے، گاڑیوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ پرائمری کی جو تعلیم ہے، پرائمری سے لے کر میٹرک تک کی، وہ ہم فورتھ ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ تو انہی چیزوں سے ریلیٹڈ اس بندے کو پیسہ آئے گا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ گاڑیوں کا شو روم، گاڑیوں سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوگا، پراپرٹی سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوگا، اس بندے کو پیسہ آئے گا۔ یا ہو سکتا ہے ایسے بندے یا کچھ فیمیل جو ہے وہ ٹیوشن سینٹر کھول لیتی ہیں، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل جیسے کہ وہ گھروں میں ہے، کچھ خواتین یا بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہی ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو دوسرے گھر کا مالک ہوگا وہ فورتھ ہاؤس میں ہوگا، تو اس گھر کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہوگا۔ تو چوتھے گھر سے ریلیٹڈ وہ بندہ کما سکتا ہے، یعنی ان چیزوں کو ایکٹیو، جیسے کہ مالی جو دیکھا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے چوتھے گھر سے۔ اور جتنے بھی نرس جو ہوتی ہے، نرس، وہ بھی ہم چوتھے گھر سے دیکھتے ہیں، جو کیئر کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے۔ جیسے ایک والدہ ایک دیکھ بھال کرنے والی ہوتی ہے، اسی طرح جو ہوتی ہے خواتین جو نرس بنتی ہیں، وہ بھی چوتھے گھر سے ریلیٹڈ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور بھی چیزیں آپ جوڑتے جائیں، پی ڈی ایف میں جو آپ کو لکھوائی گئی ہیں انہی کو آپ اور بھی دیکھیں، اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں، لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں کچھ ہنٹ دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ ہو گیا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر پانچویں گھر میں آتا ہے دوسرے گھر کا مالک، اب پانچواں گھر میں نے بتایا تھا شیئر مارکیٹ، شیئر مارکیٹنگ کا ہے، پانچواں گھر انٹرٹینمنٹ ہے، پانچواں گھر بچوں کا ہے، پانچواں گھر آپ کا ٹیلنٹ ہے، پانچواں گھر آرٹسٹ ہے۔ اب پانچویں گھر اسپورٹس کا بھی ہے، یعنی جتنے بھی کھیل ہم دیکھتے ہیں، کھیل انٹرنیشنل جتنے بھی کھلاڑی ہوتے ہیں پانچویں گھر سے دیکھا جاتا ہے، کسی بھی قسم کا کھیل کھیلنے والے اسپورٹس، تو وہ ہم پانچویں گھر سے دیکھتے ہیں۔ پروڈکٹ، وہ بھی پانچویں گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ بندہ، اس کے پاس کوئی ایسا ہنر ہوگا جس کا استعمال میں لا کر وہ بندہ پیسہ کمائے گا۔ یہ بندہ آرٹسٹ ہو کر بھی پیسہ کما سکتا ہے، ایسا بندہ کمیڈین ہوگا، کمیڈین ہو کر وہ پیسہ کما سکتا ہے، اداکار ہو سکتا ہے، کوئی ایسا پروڈکٹ تیار کرے گا اس سے پیسہ آئے گا، شیئر مارکیٹنگ سے پیسہ آئے گا۔ اب جتنے بھی شیئر مارکیٹ میں کام کرنے والے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اگر پانچویں گھر کا لنک دوسرے گھر سے بن جائے تو وہ شیئر مارکیٹنگ سے پیسہ بآسانی کما سکتا ہے۔ بچے آ جاتے ہیں تو بچوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، کھلونے ہو گئے، بچوں سے کوئی پروڈکٹ تیار کر دیا تو وہ بھی پانچویں گھر میں آ جائے گا۔ تو ان چیزوں سے ریلیٹڈ اس بندے کو پیسہ آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے گھر کا مالک چھٹے گھر میں آ جائے تو کیا کرے گا یہ؟
छठा हाउस मैंने बीमारियों का बोला था। छठा हाउस कोर्ट कचहरी कर्ज का है और लड़ाई झगड़े का है, जॉब का है। तो दूसरा घर आ गया, तो यानी कि जॉब के थ्रू इस बंदे को पैसा मिलेगा। जॉब करता रहेगा तो इस बंदे को पैसा मिलेगा। ऐसा बंदा एक डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि बीमारी छठे घर में आ गई तो दूसरे घर का मालिक, यानी कि ऐसा बंदा अगर डॉक्टर बन जाए तो पैसा आएगा। कोर्ट कचहरी का है तो लॉयर बन जाए तो अच्छा रहेगा, पैसा आएगा इस बंदे को। अब जितने भी सूद पर जो पैसा देते हैं, यानी जो आपको कर्जा देते हैं कि आप जो है सूद पर जो काम करते हैं, वो भी छठा हाउस हो जाता है। छठा हाउस पुलिस को अगर देखना हो, पुलिस में, तो वो भी हम छठे हाउस को देखते हैं। जितने भी अफरा तफरी वाले जो काम हैं, क्योंकि छठा हाउस क्या है, बीमारी है, लड़ाई झगड़ा है, कर्जा है, जॉब है, तो छठे हाउस से रिलेटेड वो बंदा काम करता रहेगा तो उसको पैसा आता रहेगा। हो सकता है को एक वकील ना हो, लेकिन वो एक कचहरी में मुंशी हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, और दलाल भी हो सकता है। जैसे हमने देखा है अक्सर कुछ दलाल होते हैं कचहरी में कि मैं तुम्हारा केस हैंडल करवा देता हूँ। इसी तरह थानों में भी होते हैं कुछ ऐसे लोग, तो उनसे वो बंदा पैसा कमाता है। अब अगर सेकंड हाउस का मालिक, दूसरे घर का मालिक सातवें घर में आ जाता है तो क्या कहेगा? सातवां घर मार्केट, मार्केट है। जितने भी किराने से रिलेटेड, जितने किराना स्टोर हैं, वो सेवंथ हाउस में आ जाते हैं, क्योंकि सेवंथ हाउस बिजनेस का है। बिजनेस के थ्रू इस बंदे को पैसा आएगा। अब आ जाते हैं हम आठवें घर पे। आठवां घर क्या बताने की कोशिश कर रहा है? आठवां घर बहुत खतरनाक है। आठवां घर तो प्रॉब्लम का है। आठवां घर तो मुश्किलात का है, दुख का है, और मौत का भी हम देखते हैं आठवां घर। लेकिन आठवां घर एक एस्ट्रोलॉजर का भी है। अगर आपके सेकंड हाउस के साथ आठवें घर का मिल जाना, यानी किसी तरह से भी, वो आगे हम पढ़ेंगे कि इनका कैसे लिंक बनता है, कैसे, क्योंकि एक घर में एक प्लैनेट तो नहीं जाकर बैठा होता, कई घरों के साथ उसका लिंक बना होता है। तो जितने भी मख्फी अलूम हैं, रिसर्च है, तहकीक है, साइंटिस्ट हैं, वो आठवें घर से रिलेटेड। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर रिसर्च करता रहता है, चीज़ों को और अच्छा करता है, फिर आगे दुनिया को देता है। मैन्युफैक्चरिंग का घर भी एट हाउस है, कि एट हाउस से रिलेटेड उसने काम किया तो उसको पैसा आया। सर्जन डॉक्टर, क्योंकि छठा हाउस बीमारी देता है, आठवां घर सर्जरी करवाता है, तो ऐसा बंदा सर्जन डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि ये आपके क्लाइंट का पैसा है। सातवें से आठवां घर उसका दूसरा घर, यानी सातवें से दूसरा घर है, क्लाइंट का पैसा है। ये जितनी भी कमेटियां डाली जाती हैं घरों में, यानी दूसरे के पैसे से अपना काम चला लेना, तो सेकंड हाउस उसका बनता है, यानी सातवें से सेकंड हाउस आठवां घर। आठवां घर जितनी भी कमेटियां डलती हैं, कमेटियों से रिलेटेड इस बंदे को पैसा आएगा। इस चीज को आप समझते जाएं कि आठवां घर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि कैसे पैसा आ सकता है। कमेटियां डाली, पैसा आया। डॉक्टर बना तो पैसा आया। इस बंदे ने जो है एस्ट्रोलॉजी सीखी, पैसा आया। आठवां घर असेब, जादू, साया, जन्नात, सारी चीजें आठवें घर में आ जाती हैं। तो ऐसा बंदा, आमिल, जितने भी आप आमिल देखें वो आठवें घर से रिलेटेड होते हैं।
ان کا پتہ نہیں ہوتا کیسے انہوں نے یہ کر دیا، جن کو کیسے حاضر کر لیا۔ تو عامل دیکھیں گے، ہم اسٹرولوجر دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور جو ہے سائنٹسٹ، جاسوس جتنے بھی آ جاتے ہیں وہ بھی ہم 8ویں گھر سے دیکھتے ہیں، انشورنس وہ بھی ہم 8ویں گھر سے دیکھتے ہیں۔